الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم چوتھی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ذکر کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد طیبہ میں 5ویں نمبر پہ اور بیٹیوں میں چوتھے نمبر پہ پیدا ہونے والی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ سیدہ سن 41 میلادی اور 1 نبوی میں پیدا ہوئی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا، اسی سال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ اس لیے میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اسلام کی جھولی میں آنکھ کھولی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جناب عبد المطلب کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جناب ابو طالب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ان وجہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوتھی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جھولی میں آنکھ کھولی، اور یہ مکی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لینے والوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا، یہاں تک کہ شعبی ابی طالب میں جب 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قید میں رہنا پڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کم عمری کے باوجود اس مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ جب عقبہ ابن ابی معیط بدنام زمانہ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر، جب کہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اونٹ کی اوجری ڈال دی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی تھیں جو کم عمری کے باوجود وہاں آئیں اور عقبہ ابن ابی معیط کو دھکے دیے اور اس اوجری کو آپ کے سر سے ہٹایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور اپنی کم عمر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے فرمایا، بیٹی گھبرا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ تیرے باپ کا دین ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ فاطمہ نام بھی اتنا مبارک ہے کہ فاطمہ فتم سے ہے، اس کا معنی ہے محفوظ۔ مطلب یہ ہے کہ شرک و کفر اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ، اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ، بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کا لقب زہرا بھی ہے اور بطول بھی ہے۔ زہرا زہرتن پھول سے ہے، پھول جب کھلتا ہے تو خوشبو مہکتی ہے، اس سے اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سے آپ کی نسل جہان میں پھیلے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کے قلوب و اذہان ایمان کے نور سے مہکیں گے۔ اور آپ کا دوسرا لقب بطول ہے، بطول تبتل سے ہے، قرآن میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا معنی ہے الگ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کفر سے، شرک سے اور ہر قسم کی نافرمانیوں سے جدا تھیں، اور پاکیزگی کی اس اعلیٰ معیار پر تھیں کہ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ سیدہ اگر اپنا پاکیزہ دامن دھو کر نچوڑے تو فرشتے وضو کریں۔ بہرحال مکی دور کی ہر مشکل میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کم سنی کے باوجود اپنے والد کے ساتھ رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے بھی صدمات جھیلے ہیں، یہاں تک کہ کم عمری کے باوجود اپنی والدہ سے جدائی کا صدمہ بھی برداشت کیا، مگر ہر موقع پر اپنے والد کا ساتھ دیا۔ سیدہ کا مبارک تذکرہ جاری ہے، جلد آپ کی خدمت میں دوسری قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔